ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کوئی کارساز ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 116 سورۃ التوبہ، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ اور یہ ساری آیات، ان کا سیاق و سباق آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آیت نمبر 38 سے آن ورڈز پوری سورہ توبہ میں آیت نمبر 127 تک کہہ لیجئے، اس لیے کہ پوری سورہ توبہ کی جو آیات ہیں وہ 129 ہیں، اور ان میں سے آخری 2 آیات چھوڑ کر یہ تقریباً یہی ایک ہی مضمون آیت نمبر 38 سے آن ورڈ چلتا ہے سورت کے آخر تک۔ اور یہ مضمون دراصل غزوہ تبوک پر تبصرہ ہے، اور غزوہ تبوک کے حوالے سے جو مختلف کردار سامنے آئے ان کے حوالے سے بھی تحسین یا مذمت، جو بھی قرآن نے جس طرح کا کردار لوگوں کے اندر پایا اسی طرح کا تبصرہ قرآن حکیم نے فرمایا ہے۔ اس میں خاص طور پر منافقین کا ایک بہت بڑا رول تھا، اور منافقین نے مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، اور مختلف قسم کی ہرزہ سرائیاں کی تھیں۔ اس لیے منافقین کا جو طرز عمل ہے اور ان کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ کی گئی ہے۔ مخلص مسلمانوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ پھر کچھ لوگ وہ تھے جو جنگ میں نہیں گئے، وہ اپنے نفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ مخلص مسلمان تھے، اور وہ محض اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو ان لوگوں کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے۔ اور یہ ایک پورا یعنی جامع تبصرہ کہا جا سکتا ہے جو آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 127 تک سورہ توبہ کے اندر کیا گیا، اور آیت نمبر 116 یقیناً اسی کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 116 سے ما قبل جو 2-3-4 آیات ہم نے پڑھیں گزشتہ سبق کے آخر پہ، اس میں دراصل ایک موضوع زیر بحث تھا، اور وہ موضوع یہ تھا کہ جن لوگوں کا کفر واضح ہو جائے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے جو ظاہری طور پر کفر پر فوت ہو گئے، اگر کوئی شخص زندہ ہے اور وہ کافر ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ جتنا بڑا مرضی مشرک ہے، جتنا مرضی بڑا کافر اسلام کا دشمن ہے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر وہ حالت کفر میں مر گیا اور اس کا کفر بھی ایسا تھا کہ سب کے لیے ظاہر تھا کہ وہ کافر ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جن کا معاملہ مشکوک ہو یا جو کلمہ گو ہوں، جن کو کچھ لوگ مسلمان سمجھتے ہوں، بلکہ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جو کتاب و سنت سے بات محسوس ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے ایمان کی گواہی دینے والا کوئی ایک شخص بھی ہو، باقی سارے اس کو کافر سمجھنے والے ہوں، اگر ایک شخص بھی اس کی گواہی دینے والا ہو تو اس کو ظاہراً کافر نہیں کہا جائے گا۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی گواہی دی کہ یہ مومن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا
ایمان اور کفر والا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور جس کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے بارے میں جتنی بھی دعائیں ہو سکتی ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ البتہ یہ کہ جس کا کفر واضح ہو اور وہ حالت کفر میں مر جائے اس کے لیے دعائے استغفار نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر پھر جب کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو بہت سارے جو مخلص مسلمان صحابہ کرام تھے وہ اس سے اپنے سے ماقبل لوگوں کے بارے میں مختلف قسم کے طرزہائے عمل رکھتے تھے اور کیا کرتے تھے، کبھی کسی کے لیے دعا کر دی گئی، کبھی کسی کے لیے نہ کی، یعنی مختلف قسم کے جو طرزہائے عمل تھے وہ تھے۔ اس کے لیے وہ پھر پریشان ہوئے کہ کہیں ہم کوئی غلط تو نہیں کر بیٹھے اور ہمارے اوپر کوئی وبال تو نہیں پڑے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 115 کے اندر ان کے بارے میں ایک اصولی بیان ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو خام خواہ گمراہ نہیں کر دیتا ہے، ایسے کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے کوئی غلطی سے کوئی بات کہنے سے گمراہ نہیں ہو جاتا۔ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، جب تک اللہ تعالیٰ ان کو واضح طور پر بتا نہ دے کہ کس چیز سے بچنا ہے اور کس سے نہیں بچنا، جب تک واضح طور پر کوئی حکم نہ آئے اس وقت تک اگر کوئی شخص کوئی بات کر بیٹھا ہے غلطی سے تو اس سے گمراہی لازم نہیں آتی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت جس سے ہم آج گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، تناظر وہی ہے، اس لیے میں نے یہ بیک گراؤنڈ عرض کی، ورنہ تفصیل سے بات گزشتہ سبق میں ہو چکی۔ وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کفار کے بارے میں ہم کیوں تڑپیں؟ جو کافر مر گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا نہیں کی، جس نے اللہ کی حیا نہیں کی، جس نے اسلام کی حیا نہیں کی، آپ کو اس کے لیے کیا مسئلہ؟ اور پھر آپ اس کے ساتھ اپنے مفادات بھی کیوں وابستہ کرتے ہیں؟ آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے؟ آپ کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ ہے۔ جب اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں تو آپ کو کسی اور کے ساتھ تعلقات کی کیا فکر ہونی چاہیے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ کافر تمہاری مدد کر دیں گے کسی معاملے میں تو وہ مدد نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کا مددگار صرف اللہ، اور اللہ کے علاوہ مسلمانوں کا نہ کوئی کارساز ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ یہ خواہ مخواہ دھوکہ ہے، خود فریبی ہے جو کوئی یہ سمجھے کہ کبھی کوئی کافر بھی مسلمانوں کا مددگار ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں۔ لہٰذا یہ اصولی بیان اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ اہل ایمان کی ساری نگاہ اللہ کی ذات پر ہوتی اور وہ ساری مدد اللہ ہی سے لیتے ہیں اور ہر طرح کا اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ کافروں سے آپ کو لینا دینا ہی کیا ہے کہ نہ تو وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ مدد چھوڑ جائے تو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو تمہارے اوپر پوری دنیا میں کوئی غالب نہیں آ سکتا، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہاری مدد چھوڑ جائے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پوری دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا ہے کون؟ کوئی اور مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ وہی بات یہاں پہ ارشاد فرما دی اس کانٹیکسٹ میں جو پچھلی گفتگو چل رہی تھی اسی تناظر میں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اللہ نے نظر رحمت فرمائی نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، اور ان لوگوں پر، ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور اتباع بھی خاص طور پر تنگی کے وقت میں، فی ساعۃ العسرہ، جو ساعہ کا معنی گھڑی، عسرہ کا معنی تنگی، تنگی کی گھڑی، اسی لیے غزوہ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ساعۃ العسرہ ایک قرآن میں آیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ جب باغیوں نے کیا ہوا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 4 خطبے ارشاد فرمائے تھے اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر۔ ان 40 دنوں میں، جن 40 دنوں تک یہ محاصرہ جاری رہا اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا،
ان خطبات کے اندر ایک خطبے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کیا میں نے جیش العسرہ میں مسلمانوں کی مدد نہیں کی تھی؟ اور جیش العسرہ والوں کے لیے، جو جیش العسرہ میں مدد کرنے والے ہیں، اس کے لیے اللہ نے آسمان سے فضیلت نہیں نازل کی۔ اور پھر خاص طور پر یہ بات تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ نوازا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اور درہموں کو آپ اچھالتے جاتے تھے کہ جو آپ نے، یعنی صرف 300 اونٹ پہلے دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی اس میں چندہ ڈالیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ اپنے پورے ساز و سامان کے ہمراہ، پالان کے ہمراہ کا 100 اونٹ دینے کا ارادہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، نیچے والی سیڑھی پہ تشریف لے آئے۔ پھر دوسری سیڑھی پہ آ کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ اور دینے کا اعلان کیا۔ پھر اسی طرح 300 اونٹ دینے کے بعد 1000 دینار چھپا کے لائے ہوئے تھے، اور وہ بعد میں دیے جس وقت گویا چندہ بالکل مکمل ہو گیا اور چندے کی مہم اختتام پذیر ہو رہی تھی، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 دینار جو پہلے لے کے آئے ہوئے تھے کہ میں نے دینے ہیں۔ تو وہ موقع تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چندہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عامل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے، اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ گویا اتنا بڑا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ تھی ساعت العسرہ۔ اللہ فرماتا ہے فی ساعت العسرہ، تنگی کی بات تھی۔ یہ فضیلتیں اس لیے تھیں کہ حالات بہت تنگ تھے، فصلیں پکی ہوئی تھیں، گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی، لمبا سفر تھا، 600 کلومیٹر کا سفر، تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر، اور اس کے اوپر سواریاں بھی کوئی نہیں تھیں، اور کہتے ہیں کہ ایک اونٹ جو تھا وہ 10 لوگوں کے لیے تھا جب وہ گئے تھے، اور باری باری لوگ سفر کرتے تھے، اور بڑے ہی حالات جو تنگ تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے اس ساعت العسرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، ان پر اللہ کی نظر رحمت ہوئی ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ کچھ لوگ، یعنی ایک گروہ کے تو دل ٹیڑے ہو چلے تھے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ کے تو دل ٹیڑے ہو چکے تھے، ہو چلے تھے، قریب تھے، کاد یزیغ، قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑے ہو جائیں، اس لیے کہ حالات اتنے خراب تھے۔ اور جب امتحان آتا ہے نا، تو امتحان کی شدت بعض اوقات ایمان کو متزلزل کر دیتی۔ ان لوگوں کے، ان صحابہ کرام کے ایمان اگر پختہ نہ ہوتے تو یہ لوگ اپنی دلوں کی ٹیڑھ اور کجی سے بچ نہ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو چلے تھے، ثم تاب علیہم، لیکن چونکہ ان کے ایمان مضبوط تھے، اللہ نے ان کے اوپر بھی نظر رحمت فرمائی۔ یہ جو انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بڑی نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں تاب علی، تابہ کا لفظی معنی ہوتا ہے واپس آ جانا، رجوع کرنا، لوٹنا، لیکن اس کے ساتھ جو لاحقہ لگتا ہے الا کا اور علا کا، اس سے اس کے معنوں کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ جب اس کے ساتھ الا کا تعلق بنتا ہے، تاب الا، تو اس سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کسی طرف واپس جانا۔ تو اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، تابہ الا سے مراد بندے کا اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف واپس جانا، یہ تابہ الا ہوتا ہے۔ اور جو تابہ علی ہے عین کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندے کی طرف واپس نگاہ فرمانا، یعنی وہ انسان جو اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو چکا ہو، اس کی طرف اللہ واپس نگاہ فرمائے، یا مقرر نگاہ فرمائے، جس کے اوپر پہلے بھی رحمت کی نگاہ جاری ہے، اس کے اوپر مقرر اللہ کریم نگاہ فرمائے، تو اس کیفیت کو قرآن اصطلاح میں تابع علی کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔
لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام مہاجرین و انصار جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے سب اللہ کی رحمت میں تھے اور سب پر اللہ کی رحمت تھی، لیکن اس خاص کیفیت میں اللہ نے ان کے اوپر مزید رحمت کی، مزید نظر رحمت فرمائی۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو الرحمن اور الرحیم جو اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ذکر ہوا تھا۔ ان دونوں صفات کو عام طور پر مشترک اور مترادف سمجھا جاتا ہے کہ یہ مترادف ہے، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، اور ان میں فرق کے اعتبار سے بھی علماء کا اور علماء لغت کا اختلاف ہے کہ رحمان جو ہے یہ عمومی رحمت ہے یا رحیم عمومی رحمت ہے، یا ان دونوں میں سے کون سی خصوصی ہے اور کون سی عمومی رحمت ہے۔ اس کو اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو رحمان یہ فعلان کے وزن پہ اور رحیم فعیل کے وزن پہ، اور اگر آپ ان اوزان کی خصوصیت دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ فعیل کے وزن میں استقلال پایا جاتا ہے، ایک مستقل کیفیت جو ہے وہ فعیل کے وزن، کبیر بڑا، آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ کبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ علیم کا مطلب سننے والا، جاننے والا، خبیر کا مطلب خبر رکھنے والا، سمیع کا مطلب سننے والا، یعنی ایک وہ کیفیت جو اس کے اندر مستقل طور پر موجود ہے۔ لیکن جو رحمان یا فعلان کے وزن پہ جو بھی کیفیت آتی ہے، جب فعلان کے وزن سے بیان کی جاتی ہے تو اس کے اندر وقتی جوش پایا جاتا ہے، ایک وقتی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ عربی میں آپ سنتے ہیں تعبان، عطشان، تعبان کا مطلب بہت تھکا ہوا، جس کو شدید تھکاوٹ ہو جو کہتا ہے تعبان، جس کو شدید پیاس لگی وہ کہتا ہے عطشان، پیاس جوش میں آئی ہوئی ہو۔ تو ایک خاص کیفیت جب ہوتی ہے تو وہ فعلان کے وزن پہ، تو اس اعتبار سے جب ہم الرحمن کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت رحمت ہے جو کسی خاص کیفیت میں جوش میں آتی، وگرنہ تو وہ رحیم ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس سے الٹ بھی مفاہیم لیے، وہ کہتے ہیں رحمان الدنیا والآخرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا رحمان ہے، اس کا مطلب ہے یہ عمومی رحمت ہے، اور رحیم خصوصی رحمت ہے جو قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ درست بات جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحمت کر رہا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ جاری، اور ایک رحمت ہے خصوصی رحمت جو خصوصی اوقات میں اللہ تعالیٰ خصوصی لوگوں پر فرماتا ہے۔ تو یہ تاب علی لقد تاب اللہ علی النبی، یہ جو رحمت ہے، یہ جو اللہ کا نگاہ فرمانا ہے، یہ جو اللہ کا توجہ فرمانا ہے، یہ اصل میں رحمان کی کیفیت ہے، فعلان کی کیفیت ہے کہ اللہ نے ساعت العسرہ دیکھی، اللہ نے مسلمانوں کی تنگی کی حالت دیکھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نگاہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اور مہاجرین و انصار کے اوپر بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جو ساتھ نہیں تھے وہ ان کے اوپر نہیں، جو ساتھ تھے ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی۔ یہ تو اس کا وہ معنی ہے جو تاب علی کا حقیقی اور صحیح درست معنی بنتا ہے۔ البتہ تاب علی جب ہم تاب الی کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو تاب الی اللہ کی طرف بندے کا توبہ کرنا، اور تاب علی بندے اللہ کا بندے کی توبہ قبول فرما لینا، لہذا تاب الی کے مقابلے میں تاب علی ہے۔ اگر ہم اس کو ان معنوں میں دیکھیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مہاجرین و انصار انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی؟ اگر تاب الی کے مقابلے میں دیکھیں گے تو اس میں اگرچہ سارے صحابہ کرام اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق دیتا رہا ہے، ہر نبی توبہ اور استغفار کرتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک میں فرمایا کہ میں 100 دفعہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں، تم بھی استغفار اور توبہ کیا کرو۔ استغفار قول ہے، زبان سے کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ استغفار کہلاتا ہے، اور توبہ عملاً اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ توبہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں تو اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے کہ لازماً انسان گناہ کرے تو پھر توبہ ہوتی ہے، نہیں،
توبہ تو ایک زندگی کا منہج ہے، توبہ اور استغفار تو ایک پوری زندگی کا طریقہ ہے، اور سارے ہم نبیوں کا طریقہ رہا کہ دن میں کئی دفعہ استغفار کرنا اللہ سے، اور کئی دفعہ اللہ سے توبہ کرنا کہ اللہ میں ہر طرف سے منہ موڑ کر تیری طرف آتا ہوں۔ اس بات کے اقرار کا نام توبہ ہے۔ لہٰذا سارے انبیاء کرتے رہے، سارے مہاجرین، سارے انصار، اور خاص طور پر جو کیفیت مشکل کی ہو تو مشکل کی کیفیت میں بھی ہر نبی اور ہر ولی اور ہر صحابی اس کا اسوہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دینے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بڑا بخشنے والا۔ کیسے بخشے گا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھک پڑو۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی کیفیت مسلمانوں کے اوپر آزمائش کی سی آتی ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر، میں اور آپ ہم سب اپنی کیفیت کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت پہلا خیال کیا آتا؟ آپ کسی مصیبت میں پھنسے، آپ کو کیا خیال آتا؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی مصیبت پڑ سکتی، پیسہ ہوگا تو مصیبت سے نکل آئیں، کوئی مقدمہ پڑ سکتا ہے، کوئی بیماری پڑ سکتی ہے، اس کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور اگر کسی مصیبت میں آپ کا مصیبت پڑتے ہی اگر آپ کی توجہ اور آپ کا خیال اور آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر دنیاوی وسائل کا خیال جاتا ہے، مصیبت پڑی ہم فوراً کہتے ہیں ہاں میرا بابا بیٹھا ہے وہ مجھے چھڑا لے گا، میرے فلاں وزیر سے تعلقات ہیں وہ مجھے چھڑا لے گا، میرے تو وزیر اعظم سے تعلقات ہیں میرا کام بن جائے گا، میرے پاس پیسے پڑے ہیں، بینک بیلنس پڑا ہے میرا کام بن جائے گا۔ اگر تو فوراً خیال کسی اس طرح کی چیز کی طرف جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اہل ایمان کی توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف جاتی ہے، لہٰذا وہ توجہ جو اللہ کی طرف جاتی ہے اللہ نے اس کو تابع الی سے گویا کنسیڈر کرتے ہوئے اللہ نے ان کے اوپر تابع الی فرمایا کہ اگر میری طرف جو رجوع کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، میں اس کے رجوع کو گویا ویلکم کہوں۔ تو لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار کا معنی یہ ہوگا کہ جب ان کے اوپر تنگی کی کیفیت آئی تو ان کی توجہ اللہ ہی کی طرف گئی، ان کا دھیان اللہ کی طرف گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دھیان کی وجہ سے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ اور بات گناہوں کی نہیں، لیکن اگر اسپیسیفکلی گناہوں کی بات بھی ہو تو آیت نمبر 43 میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پر توجہ دلائی تھی کہ آپ نے وہ کیوں کیا ہے۔ ساتھ فرما دیا تھا اللہ نے تو معاف کر دیا ہے، لیکن آپ نے کیوں کیا ہے؟ یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی اور ذاتی کوئی ایسی ترک اولا والی لغزشیں ہیں، گناہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہی نہیں، آپ کو امیونٹی حاصل ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ لیکن اگر کوئی نبی کا جو گناہ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اولا کو چھوڑ کر ادنا کو، جو کہ دونوں ہی آپشنز جائز ہوتے ہیں، ان میں سے اولا کو چھوڑ کر کسی ادنا کو وہ لے لیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کی نشاندہی فرما دیتا کہ آپ کو اولا لینا چاہیے تھا، اگرچہ ادنا کو بھی انڈورس کر دیا، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے معاملہ ہوا۔ اب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اللہ نے انڈورس کیا کہ آپ نے ٹھیک کیا، لیکن اگر آپ وہ کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، وہ ترک اولا والی بات تھی۔ اسی طرح یہاں آیت نمبر 43 میں پڑھ آئے ہیں عفی اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تھی؟ گویا یہاں اللہ تعالیٰ نے جس طرف توجہ دلائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ منافقین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم غزوہ تبوک پہ نہیں جانا چاہتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تردد کے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے نہیں جانا چاہتے تو نہ سے۔ اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اگرچہ انڈورس کیا کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کیا، ٹھیک ہے آپ نے دے دی، لیکن کیوں دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی تحقیق کرتے، گویا ان کو اور رسوا کرتے،
ان کو پوری طرح ان کو سب کے سامنے برہنہ کرتے، ان کو سب کے سامنے واضح کرتے کہ دیکھیں منافق ہیں، یہ اپنی وہ بات سب کے سامنے رکھتے، آپ ان کی تحقیق کے اوپر لوگ لگاتے. لما اذنت لهم، آپ نے ایک دم اجازت کیوں دے دی؟ تو گویا جب اس کو ہم اسپیسیفکلی کسی غلطی کے اوپر یا کسی ایسی بات پر کہ توبہ قبول ہونے کے معنوں میں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مرحلے میں منافقین کو اجازت دے دی تھی اور ترک اولا والا کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف کر دیا ہے. وہاں بھی فرمایا تھا عفا اللہ عنہ، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اور یہاں فرما دیا لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رحمت فرمائی، آپ کی توبہ قبول فرما لی. لہذا نبیوں کا کام توبہ کرنا ہوتا ہے، چاہے گناہ ہو چاہے نہ ہو، اور نبی کے جو متبع ہوتے ہیں ان کا کام بھی توبہ کرنا ہوتا ہے اور استغفار کرتے رہنا ہوتا ہے، چاہے گناہ ہو چاہے نہ ہو. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بار بار ان کے حصے میں آتی ہے، اور اسی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، کہ ان میں سے ایک گروہ کے تو ویسے ہی جو ہیں وہ دل ٹیڑے ہو چلے تھے تو اللہ نے ان کے اوپر بھی رحمت فرمائی، اور وہ لوگ بھی اپنے دلوں کو پختہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. کیوں؟ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تباہ و برباد ہو جاتا. اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرمائی، ان کی بھی توبہ قبول فرمائی، گویا ان کے اوپر اپنی نظر رحمت فرمائی. انہو بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، یعنی جو بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ رافت والا، رؤوف کا معنی ہے رافت کرنے والا، نرمی کرنے والا، رحیم کا معنی ہمیشہ رحمت کرنے والا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اور وہ جو تین لوگ تھے ان پر بھی وعلى الثلاثة، اور ان تین لوگوں پر بھی الذين خلفوا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا. یہ آیت نمبر 106 میں پڑھ آئے ہیں وآخرون مرجون الی امر اللہ، وہ لوگ جن کا معاملہ اللہ کے حکم تک مؤخر کر دیا گیا تھا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ تین لوگ تھے، پہلے بھی بات ہو چکی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین لوگ تھے. اصل میں جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے ان میں سے کچھ تو تھے جو عذر کی وجہ سے، بڑی تفصیل سے پیچھے گفتگو ہو چکی ہے 10ویں پارے میں بھی اور 11ویں پارے کے ابتدا میں بھی، کہ پیچھے رہ جانے والے کئی عذر والے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس سواریاں نہیں تھیں، کوئی بیمار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا عذر سن کر اس کو اجازت دیتے جاتے تھے. کچھ لوگ تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی سواری مہیا فرما دیں تاکہ ہم چلے جائیں، کیونکہ بغیر سواری کے تو جایا نہیں جا سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس بھی کوئی سواری نہیں ہے، میں کیا کہاں سے دوں؟ تو وہ لوگ بیچارے گھروں کو چلے گئے واپس اور روتے ہوئے گئے. ان کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر میں شامل رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو وہاں جب آپ جا رہے تھے 600 میل کا سفر طے کر رہے تھے تو راستے میں آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو تم جو بھی ٹیلا اور جو بھی وادی کراس کرتے ہو اور جو کچھ بھی تمہیں پیش آ رہا ہے، ہر ایک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں، لیکن ہر لمحہ ہر قدم پہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں. صحابہ حیران ہو گئے کہ وہ کیسے شریک ہیں، مدینے میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ اجر میں کیسے شریک ہیں؟ آپ نے فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہے، وگرنہ تو وہ بیچارے آنا چاہتے ہیں، وہ عذر کی وجہ سے رہ گئے. تو جو بغیر عذر کے رہے تھے کہتے ہیں کہ یہ کل تعداد ان کی 90 تھی. ان میں سے 80 تو منافقین تھے جن کے پاس عذر کوئی نہیں تھا. انہوں نے ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اس لیے دے دی کہ خس کم جہاں پاک یہ بدبخت ساتھ بھی جائیں گے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑی کریں گے، تو اچھا ہے نہ جائیں. انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے کہا ٹھیک ہے نہ جائیں. اور باقی اس کے علاوہ 10 لوگ تھے، ان میں سے 7 لوگ وہ تھے جو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی تھے، 6 ساتھی جنہوں نے
نہ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو یعنی پیش کیا سزا کے لیے، لیکن پیش کرنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ اپنے آپ کو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھ لیا ستون کے ساتھ، مسجد نبی کے ستون کے ساتھ، کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری معافی قبول نہیں کریں گے اور میری رسی خود نہیں کھولیں گے، اس وقت تک میں نے یہاں سے نہیں جانا. اور پھر اس وقت تک بندھے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کی معافی قبول کر لیں، ان سے کچھ صدقہ بھی لے لیں، ان کے دلوں کو چین آ جائے گا. اور یہ 7 لوگ تھے. باقی 3 لوگ وہ تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اللہ فرماتا ہے ان پر بھی اللہ کی نگاہ ہوئی، ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی. اور یہ 3 لوگ تھے. ان میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، وہ حدیث لمبی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور سارے مفسرین نے وہ حدیث نقل کی ہے، اور انہوں نے اپنے وہ 50 دنوں کا خلاصہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا. کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سارے لوگ اپنے اپنے بہانے بنا رہے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، کیونکہ نہ جانے کی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ سوچا تھا میں نے کہ میں چلا جاؤں گا، میرے پاس سواری بڑی تیز تھی، گھوڑا بہت اچھا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں تو کسی بھی وقت ان کے ساتھ تیار ہو کے چلا جاؤں گا. سب لوگ تیاریاں کر رہے تھے، میں نے سوچا میں بھی چلا جاؤں گا. لیکن جو ہی تیاریاں مکمل ہو گئی میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر وہ لوگ چل بھی پڑے تو میرے پاس تو گھوڑا بہت تیز تر آ رہا ہے، میں بعد میں بھی پیچھے پہنچ جاؤں گا. کرتے کرتے جانے کا دل بھی آ گیا، صحابہ کرام چل بھی پڑے. وہ کہتے ہیں میں سوچتا ہی رہ گیا، اور پھر وہ ایک وقت آیا کہ وہ بہت آگے جا چکے تھے. پھر میں نے سوچا بھی کہ میں پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچ بھی جاؤں گا تو پھر مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی، وہ کہیں گے کہ یہ لیٹ آیا ہے، پیچھے سے پہنچا ہے. تو کرتے کرتے قصہ مختصر کہ میں نہیں گیا. اس کے ساتھ 2 لوگ یہ بھی تھے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے تو بہانہ تو ان کے پاس تھا کوئی. جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت بھی وہ منافقین جو شروع میں اجازت لے کے نہیں گئے تھے وہ بھی، اور دیگر منافقین بھی، وہ آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کو مبارکباد بھی دیتے تھے، اور ساتھ وہ اپنے اپنے بہانے بناتے تھے کہ جناب میرے ساتھ یہ وجہ ہو گئی تھی، میرے ساتھ یہ وجہ ہو گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتے جاتے تھے، بس آپ نے کسی کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا. لیکن یہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا سوچتا رہا کہ میں بھی کوئی بہانہ بنا دیتا ہوں. ہر ایک کے ساتھ جو بہانہ بنا دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اس کی بات مان لیتے ہیں، تو میں بھی بہانہ بنا دیتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں بہانہ بنا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی ضرور بتا دینا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں نے اگر جھوٹ بولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لہٰذا کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نہیں، بولنا سچ ہے، جو مرضی ہو جائے، یہ طے کر لیا. لہٰذا سچ بولا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجہ نہیں ہے، صرف سستی اور کوئی وجہ نہیں. آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تمہارا معاملہ مؤخر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی حکم آئے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مجھے مشورہ دینے والوں نے بھی بہت مشورے دیے کہ تم کوئی بہانہ بنا کے اپنا معاملہ ختم کرو، ایسے خام خواہ پھنس گئے. میں نے کہا نہیں، اللہ کے شکر. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کے لیے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. آپ نے سارے صحابہ کرام سے کو منع کر دیا کہ ان کے ساتھ ہر طرح کے سماجی تعلقات ختم کر دیے. اور یہ اب اندازہ کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا تھا مسجد میں، میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. میں گلی میں جاتا تھا، لوگ مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا. بس وہ کہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ تینوں اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے. ہمارا باہر نکلنا بند ہو گیا اور اپنے گھر میں ہی میں نمازیں پڑھتا تھا، گھر میں رہتا تھا. 40 دن گزر گئے. اللہ اکبر. 40 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر حکم آیا کہ اپنی اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو. اور آپ نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دیں؟ نہیں، اپنے اپنے میکے پہ چلی جائیں. اور وہ خواتین بھی چلی گئیں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے حالات تھے کہ یوں لگتا تھا
کہ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہے، اپنی زندگی ہمارے لیے بوجھ بن گئی تھی اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ جائیں کہاں. ایسی بڑی آزمائش، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی، بما رحبت، باوجود اس کے کہ اپنی فراخی کے، زمین تو کھلی ہے لیکن ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. وضاقت علیہم انفسہم، ان کی اپنی جانیں ان کے اوپر بوجھل ہو گئی تھی، اپنی جان خود وہ اپنی جانوں سے تنگ پڑ گئے تھے. وظنوا، اور وہ گمان کرنے لگے تھے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی، اللہ سے کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ہم اللہ سے بھاگ کر کس کے پاس جائیں. لا ملجا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف. ہم اللہ سے بھاگ کر کدھر جائیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا. بالکل ایسے ہی جیسے ماں سے ناراض ہوتا ہے نا بچہ، اور ماں مارتی ہے تو بچہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر وہ ماں کی گود میں ہی جاتا، وہ رو پیٹ کے پھر وہ ماں کی گود میں جاتا، اس کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ بھی کہتے ہیں لا ملجا من اللہ الا الیہ، کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی ہمارے اوپر رحم کرے تو کرے، ہمارے پاس اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے، ان کے اوپر نظر رحمت فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ واقعتاً واپس آ جائیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو 50 دن وہ کہتے ہیں گزر گئے، اور 50 دن بعد میں مسجد کی چھت پہ، اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھ کے فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دی کہ کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کہتا میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے دیے. یہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا، اور بہت عرصہ تک یہ رہا کہ جب وہ خوش ہوتے تھے تو جو کچھ اپنے پاس ہوتا تھا وہ اس کو بطور تحفہ دے دیتے تھے، بطور ہدیہ دے دیتے. اب اس کے پاس تھا کیا، اس نے اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے دیے گفٹ میں، ہدیتاً، کہ تم نے مجھے یہ خوشخبری سنائی. اور پھر خود اپنے پاس اور کپڑے ہی نہیں تھے، اپنے کپڑے اس کو دے دیے، اور خود اپنے پاس کپڑے نہیں تھے، کسی پڑوسی سے عاریتاً ادھار مانگ کر کپڑے لیے، اور وہ کپڑے پہن کر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی. یہ بہرحال ایک بہت بڑا عبرتناک قصہ ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے اس قصے کا کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی مدد کرتا ہے، کہ چاہے ان کے حالات جتنے مرضی تنگ ہو جائیں، جو سچ بولنے والے ہیں وہ کہتے ہیں سچ کو آنچ نہیں، جس نے سچ بولا ہو وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک پوری آیت، ایک اصول بنا کے نازل کر دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اب قیامت تک کے لیے اصول ہے. اور یہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ کی زندگی سے سبق سیکھو. کیا؟ کہ ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک تو یہاں پہ سچائی کی اہمیت واضح کی ہے کہ ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ جو شخص سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالآخر نواز ہی دیتا ہے، اس کی ساری مشکلات ختم ہو ہی جاتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچ بولتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سچوں میں لکھ دیتا ہے کہ یہ سچا ہو گیا. کونوا مع الصادقین، گویا سچ بولنے سے آدمی مع الصادقین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچوں میں لکھ لیتا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان جھوٹ بولتا ہے اور پھر جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹوں میں لکھ دیتا. اللہ، گویا وہ مکذبین کے ساتھ جا ملا اور یہ صادقین سے جا ملا. ایک تو اس کا سادہ سا معنی ہے کہ ہمیشہ سچ پر قائم رہنا چاہیے. مومن ویسے بھی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور یہ حدیث میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر ہر طرح کا اخلاقی کوئی عیب ہو سکتا ہے سوائے دو چیزوں کے. اللہ اکبر. یتبع المؤمن علی کل خلق، جھگڑالو ہو سکتا ہے مومن، کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں مومن کے اندر ہو سکتی ہیں.
جیسے دوسری حدیث میں فرمایا جس میں صحابی نے پوچھا تھا کہ کیا مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم ہو سکتا ہے۔ ایکون المومن جبانا، کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، نعم۔ ایکون المومن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یہاں فرمایا یتبع المومن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر اخلاقی عیب ہونا ممکن ہے سوائے دو باتوں، وہ مومن میں نہیں ہو سکتی۔ کیا؟ الا الخیانہ والکذب، بددیانتی اور جھوٹ، یہ کبھی مومن میں نہیں ہوتا۔ گویا ایمان کے منافی ہیں بددیانتی اور جھوٹ۔ تو جو سچا ہے سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے ہمیشہ سچ پر قائم رہو۔ یہ قصہ آپ کو یہی سبق دے رہا ہے، جو سچ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالآخر کامیابیاں نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے چرچے قیامت تک جاری رکھتا ہے اور اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے اگر کوئی شخص سچا ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ایک اور پہلو بہت نمایاں ہے، وہ ہے اجتماعیت کا پہلو۔ کونوا مع الصادقین، گویا کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیشہ اجتماعیت کو لازم پکڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح ہو، ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے میں ہی زندگی بتاؤ۔ لیکن کونوا مع الصادقین، ایسی اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے رہو جو سچوں کی جماعت، سچوں کی جماعت کے ساتھ۔ اور اجتماعی زندگی کی ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماع، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو لوگ جڑ کے رہتے ہیں بے شمار باتیں۔ دیکھیں ایک کوئی شخص جو ہے وہ اگر اکیلا نیکی کر رہا ہو تو اس کی نیکی کتنی کو پنپ سکتی؟ انفرادی نیکی بہت زیادہ نہیں پنپ سکتی۔ جب وہ اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو تو اجتماعی نیکی اصل میں معاشرے کے اندر پنپتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اکیلا آدمی اگر کوئی نیکی کرتا کرتا لغزش کا شکار ہو جائے اور گمراہی کی طرف جانے لگے تو اس کو روکے گا کون؟ اگر وہ کسی اجتماعیت کا حصہ ہوگا تو ایک بھائی اس کا پاؤں پھسلے گا تو دوسرا بھائی بتانے والا تو ہوگا، بھائی تمہارا پاؤں پھسل رہا، تو اس کو کونوا مع الصادقین، 2 4 6 8 10 8 10 ہزار یا 8 10 لاکھ یا 8 10 کروڑ سچے مل کے چلیں گے تو سچائی کو فروغ حاصل ہوگا۔ وگرنہ آدمی تو کسی وقت بھی خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر آدمی خطا کار ہے، اس سے غلطی تو کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، پاؤں تو کسی بھی جگہ پھسل سکتا ہے، کوئی آدمی کسی بھی وقت شیطان کے داؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ سچوں کے ساتھ ہے اور کہیں جھوٹ کا معاملہ آ بھی جائے تو دوسرا سچا اس کو جھوٹ کے معاملے سے بچنے کی وجہ بن جائے گا، اس کا سبب بن جائے گا۔ یوں اللہ تعالیٰ گویا کونوا مع الصادقین فرما کے ایک ہمیں لاہ عمل عطا فرما رہا ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی سچوں کی جماعت ہو اس کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، اور اجتماعیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله سبحان الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ما كان لأهل المدينة، اہل مدینہ کو یہ نہیں چاہیے تھا، ومن حولهم من العراب، اور نہ ہی مدینے کے ارد گرد رہنے والے جو بدوی لوگ ہیں، پینڈو دیہاتی لوگ ہیں، ان کو بھی یہ نہیں چاہیے تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے، یعنی آپ کے اس طرز عمل سے پیچھے رہ گئے۔ جو لوگ بھی پیچھے رہ گئے ان کو چاہیے نہیں تھا کہ وہ پیچھے رہتے۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ ہی وہ اپنی جانوں کو ترجیح دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر، یعنی انہوں نے جو لوگ نہیں گئے انہوں نے گویا اپنی جانیں بچائی نا، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ یہ تو ایمان کے منافی ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ لا یؤمن
احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں کسی کو اس کے اولاد، والدین اور ساری دنیا سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کتنی کی محبت ہے مجھ سے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عمر اس طرح نہیں بات بنتی، اپنی جان سے بھی زیادہ جو مجھے عزیز نہ رکھے یہ ایمان نہیں کامل ہوتا۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان کا تقاضا پورا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے طرز عمل پر تبصرہ فرما رہا ہے جو پیچھے رہ گئے۔ کیوں پیچھے رہ گئے؟ چاہیے نہیں تھا ان کو کہ پیچھے رہتے، چاہے بہانہ بنا کے رہے، چاہے بغیر بہانہ بنا کے رہے۔